بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل ایمان سننے والے ناظرین کو میں اپنی جانب سے، اپنی شیخ کامل کی جانب سے ذی الحج کے چاند کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ذی الحج کا چاند نظر آیا، ماہ ذی الحج کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، ہم سب پر اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول دے۔ اس عظیم مہینے کا اور اس عظیم عشرے کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پہ راضی ہو جائے۔ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی سب سے اہم جو عبادت اور سب سے اہم اہمیت تو حج آپ سب کے علم میں ہے، اور عید الاضحیٰ آپ کے علم میں ہے کہ اس مہینے کی اہم ترین جو برکت ہے اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے۔ لیکن ویسے بھی اس کا جو بالخصوص پہلا عشرہ ہے، اسی میں حضرت سیدنا عثمان غنی کا یوم بھی 17 ذی الحج کو ہوتا ہے، لیکن جو اس مہینے میں، لیکن اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، ان کی بے حد فضیلت ہمیں حضور علیہ السلام کی احادیث میں ملتی ہے۔ ایک تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، کہ ہمیں قسم ہے فجر کی اور فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک والفجر، جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی قسم 10 ذی الحج کی فجر ہے، اور ولیال عشر جو ہے کہ 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، تو یہ بہت اہمیت کا حامل عشرہ اور بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے 10 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا۔ تو امام طبری کے نزدیک، امام قرطبی کے نزدیک، ابن کثیر کے نزدیک، امام بغوی کے نزدیک اور تفصیل جلالین کے مطابق بھی یہ 10 دن جو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے 10 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا، ان 10 دنوں سے بھی مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ وہ بھی پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنوں میں افضل ترین دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو یہ بہت اہمیت کے حامل دن ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحج کے اس پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت میں یہ حدیث لائے ہیں، اور امام بحقی نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کے عظیم اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ یعنی جو ان دنوں میں پہلے 10 دن جو ہیں ذی الحج کے، ان دنوں میں جو اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کی جاتی ہے اس کا بہت درجہ ہوتا ہے، اس سے عظیم اور کوئی نہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی لیے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو۔ اس لیے میں اب سب سے یہ عرض کروں گا کہ اس مہینے میں اللہ اکبر کی، لا الہ الا اللہ کی اور الحمدللہ کی بے حد کثرت کیجیے۔ یہ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہمیں روایات میں نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ کوئی ایسا عمل ارشاد فرما، کوئی ایسا عمل بتا کہ جس کے ذریعے دعا قبول ہو جائے، جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے۔ نبی تو ویسے مستجاب دعوات ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یقیناً قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک انعام اللہ تعالیٰ سے چاہا کہ کوئی ایسی بات کہ جس سے دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں، ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اس سے جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہو جائے گی، جو حاجت ہوگی اس کو میں پورا کروں گا، جو دعا مانگے گا میں اس دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ کیا یہ ہر بندے کے لیے ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں، جو بھی شخص ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اگر ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو میزان پہ ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور دوسری طرف اس شخص کا ایک بار یہ پڑھا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ کلمہ 7 آسمانوں اور زمینوں پہ میزان پہ بھاری ہوگا۔ تو اس مہینے کی
بے حد فضیلت ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ ویسے تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب اس مہینے کا چاند نظر آتا تھا کئی لوگ پہنچ چکے ہوتے تھے اور کئی بس ان 1-2 دنوں میں پہنچ رہے ہوتے تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو جن کی اس سال حج کی تیاری تھی، اور کئی تقریباً تمام اہل اسلام جو ہے اس وقت ٹی وی پہ وہ مناظر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے وہ بڑا اجتماع دیکھ کے دل بڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بار اس کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ اس حاضری کی سعادت سے محروم رہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے دعا کریں۔ ان دنوں میں بالخصوص اللہ تعالیٰ سے کرم کی بھیک مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس مشکل کو دور فرما دے، پوری دنیا سے اس آزمائش کو اٹھا لے، پوری دنیا کو اس تکلیف سے نکال لے اور سب کے معاملات زندگی ویسے چلیں، اور بالخصوص ہم حضور علیہ السلام کے غلام جلد از جلد پھر مدینہ منورہ حاصل ہو کے حرمین شریفین کی وہی رونقیں دیکھیں، بلکہ اس سے بڑھ کے رونقیں دیکھیں جو پہلے دیکھتے تھے اور ہماری آنکھیں اور دل ٹھنڈے ہوتے تھے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے جہاں اپنے لیے دعا مانگے، وہاں اپنے عزیز و قارب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، امام بحقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے جو روزے ہیں، جو نفلی روزے ہیں، ظاہر ہے 10 ذی الحج کو نہیں رکھا جائے گا، جو پہلے 9 دنوں کے روزے ہیں، جو پہلے عشرے کے روزے ہیں، یعنی 1 سے 9 ذی الحج کے جو روزے ہیں، اس عشرے میں جو روزے رکھے گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک روزے کا، ہر ایک نفلی روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہوگا۔ اور امام بحقی ہی حدیث لائے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی رات کی عبادت، ہر رات کی عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر اس کا اجر ہوگا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن، یعنی 9 ذی الحج، عرفہ کے دن کا روزہ جو رکھے گا، اللہ کریم اس کے آئندہ 1 سال کے اور گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پہ راضی ہو جائے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سال بھر کے نفلی روزوں میں پسندیدہ روزہ یوم عرفہ کا، یعنی 9 ذی الحج کا روزہ ہے، تو 9 ذی الحج کو روزے کا خاص اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا حدیث کی راویہ ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں کہ جس کے برابر جتنے لوگ عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پورے سال میں اس کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں اللہ کریم سے دعا مانگے 9 ذی الحج سے پہلے کہ یا اللہ یا کریم، جب 9 ذی الحج کا دن آئے گا، تیری رحمتیں دنیا بھر میں تقسیم ہو رہی ہوں گی، تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوگا۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کرم فرما، اس وقت ہمارا بھی نام ان لوگوں میں شامل فرما جن کو جہنم سے رہائی مل رہی ہے، جن کا نام جن کے معاف فرمایا جا رہا ہے، جن پہ تو بخشش فرما رہا ہے اور جن پہ تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مسلم میں بھی موجود ہے اور امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو، اسے چاہیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح ترمذی کی۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات ہے، کہ ایسی بات بنی ہے، یہ صحیح مسلم اور ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے چاند دیکھا ذی الحج کا اور اس کا قربانی کا ارادہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی تک اپنے بال اور ناخن مت کاٹے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مہینے کے صدقے ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ میرے بیانات سن لیجئے، میں نے حضرت غوث اعظم کی شان میں جتنے بیانات کیے ہیں الحمدللہ میں نے یہ خود کئی بار بیان کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول برحق ہے الحمدللہ کہ ان کا قدم گردن اولیاء پہ ہے، یہ میں نے خود الحمدللہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر کرم فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر،
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ہی جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے، وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ جب نار نمرود آپ کے لیے وہ آگ باغ بنائی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی، وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوا، ان کو اپنا کلیم بنایا، وہ بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی خاص عنایات فرمائی، دیگر اس مہینے کی اور قربانی اور اس سلسلے میں انشاءاللہ یا QTV پر ہی انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں آپ سے کسی دن انشاءاللہ مخاطب ہوں گا۔ اللہ تعالی ہم فضل و کرم فرمائے۔ بہت عظیم مہینے کا آغاز ہوا ہے۔ میں اپنے شیخ کامل سے عرض کروں گا کہ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے کوئی دعا اور پیغام اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے، اس ماہ مبارک کے صدقے، اس کی برکتیں بھرپور طریقے سے ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ قبلہ صاحب کا آپ نے خطاب سنا کہ زندگی کے قیمتی لمحات وہی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو آپ علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کے تابع گزاریں۔ کوشش یہ کریں کہ جس قدر ممکن ہو سکے، جیسے کہ قبلہ صاحب سے سنا، ایام میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل، اپنے کرم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے اس ماہ مبارک کے صدقے تمام مخلوق پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، احسان فرمائے، اس وبا کو ساری دنیا سے دفع فرمائے۔ کرم فرما رہے ہیں، احسان فرما رہے ہیں۔ جہاں اس وبا کو دفع فرمائے وہاں تمام دنیا پہ اپنی برکات کا نزول اس انداز سے کرے کہ جیسے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اپنی جانب دیکھتے تھے، سائنس کی طرف دیکھتے تھے، میڈیکل سائنس کی طرف دیکھتے تھے، تو خوف و ہراس اللہ کرم فرما رہا ہے، اس وبا کو اپنے کرم سے دفع فرما رہا ہے۔ ویسے ہی جب آپ لوگ معاشی صورتحال پہ ساری دنیا ہی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اپنی تمام مخلوق کو معاشی پریشانیوں سے بھی نکال لے۔ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہر طرف رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، برکات کا نزول فرمائے، ہر خیر سے سب کو نوازے، ہر شر سے سب کو محفوظ رکھے، اور اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ جہاں ہمیں جسمانی شفا عطا فرمائے وہاں روحانی شفا بھی عطا فرمائے۔ ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنائے، ہر خیر سے ہم سب کو نوازے، اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ بھی رکھے، اور ہر جگہ پر ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ذی الحج مبارک کا چاند آپ سب کو مبارک ہو۔ بہت بہت سلام بھی ہے۔ فی امان اللہ۔ قبلہ صاحب کچھ فرمائیں۔ دعا سے پہلے اس وقت یقیناً بڑی تعداد میں حضرات ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو دعا سے پہلے میں چاہوں گا، ویسے تو ہر نماز کے بعد تلبیہ پڑھنی چاہیے ان دنوں میں، ہر نماز کے بعد، اور ویسے بھی ہر وقت یہ پڑھنا چاہیے۔ تو ایک بار میں چاہوں گا کہ ہمارے شیخ کامل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا من الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا لنا من لدنک ولیا نصیرا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ آخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار واحسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم ارزقنا الجنۃ بغیر حساب ربنا ہب لنا دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما ہر مقام پہ اپنی ساری مخلوق کو اپنے سائے رحمت میں رکھتے ہوئے اپنے کرم سے نواز سب پہ فضل فرما اس وبا کو ساری دنیا سے دفع فرما ساری دنیا میں برکات کا نزول فرما اپنی ساری مخلوق کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما داؤد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ان کے پورے خاندان کو اپنی حفاظت میں رکھ ان کی عزتوں میں اضافہ فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت ہادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انت الوہاب انت الوہاب وحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربنا یا کریم فی امان اللہ جناب فی امان اللہ فی امان اللہ